حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدروح نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدروح ہوتی تو لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہوگا. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی، سول وار مکے میں شروع ہو جاتی. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں ان کے قدموں تلے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں. ایک یہ بھی تھی آفر. جب حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر برگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو. اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف، بوڑھے اور بستر ملک پر ہیں تقریباً. بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے، ختم ہو گئی. کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا. میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی امکان نہیں. بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی. بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب لکا لہذا جماعتنا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی. طلاق وہی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا. وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا. دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کے 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا. ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. یہ سارا صدمہ جھیلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار. کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم. اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا میں فیصلہ کریں گے.
لہذا آپ گئے طائف کی طرف. یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو. حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا. اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محصور رہا ہے. کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں. کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیتیں، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا اندر. اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لائے رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جاؤ، کچھ نہیں. لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی. کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی ہے. اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا. آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے ہیں، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت. صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہیں. صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ. اب بھی ہے، طائف کے 2 راستے ہیں، مکے سے طائف جائے 2 راستے ہیں، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے. پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی. آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے، یہ نہایت دشوار گزار. لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے. حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟